کرنے والوں، ڈکیتی ڈالنے والوں، تمہیں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ میرا رب تو 40 ٹن 100 ٹن کا 100 کلو کا 100 کنٹل کا 1 ٹن 40 ٹن مچھلی کو ویل مچھلی کو کھلاتا ہے۔ میرا رب تو اس کو بھی بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو اپنے بھائی کی مجبوری کا فائدہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اس کو 1 لاکھ دے کر 1,10,000 کیوں لے رہا ہے؟ تو اس سے 100 روپے کی جگہ پر 500 روپے کیوں لے رہا ہے؟ تو کیسا مسلمان ہے؟ تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں رہا؟ تجھے اپنے رب کی اپنے اللہ کی ذات کے اوپر توکل کیوں نہیں رہا؟ تو توکل کر، بھروسہ کر۔ میرا رب جب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو افضل ہے، تو سب سے بہتر ہے، تو نماز پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا ہے، تو اپنے رب کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو مسلمان بھی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی ہے، تو نماز کا بھی پابند ہے، پھر تجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ تو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کر۔ اللہ کہتا میرے بندو میرے اوپر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے کرنا چاہیے، تو ہم تمہیں بھی ویسے ہی رزق دیں گے، روزی دیں گے، جیسے ہم چڑیوں کو دیتے ہیں۔ وہ صبح اٹھتی ہیں تو بھوکی ہوتی ہیں، لیکن شام کو جب وہ جنگلوں سے اپنے گھونسلوں میں جاتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم تمہیں بھوکا اٹھائیں گے ضرور، لیکن بھوکا سلائیں گے نہیں۔ تم بھروسہ تو کرو میرے اوپر۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو کالی رات میں، کالے جنگل میں، کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی جب چیونٹی چلتی ہے تو اتنی بلندی سے وہ اس چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے، اس کے جب پیر کے رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے ہمارا رب اس آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، اس کو بھی غذا دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو پیٹ دیا ہے تو ایسی ناک بھی دی ہے اس معمولی چیونٹی کو کہ ہم اپنے بغل کی اپنے ہاتھ کی چیز کو نہیں سن پائیں گے، لیکن اس چیونٹی کو دیکھو، اس کی غذا 1 منزل کی دوری پر رکھی ہے، 2 منزل پر رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی ناک میں اللہ نے اتنی اسپرٹ دے دی، اتنی اسٹرانگ بنا دی، خوشبو سونگھنے کی اس کو ایسی شکتی دے دی کہ وہ اپنا روزی رزق تلاش کرنے کے لیے 2 منزل پر چلی جاتی ہے۔ میرا رب اس چیونٹی کو بھی حوصلہ دیتا ہے، اس کو بھی ناک دیا ہے، اس کو بھی روزی دیتا ہے، مچھلیوں کو بھی دیتا ہے۔ ارے ہم کس کو کیا دیں گے؟ ہم اپنے دوستوں کو دسترخوان پہ بٹھائیں گے، کھلائیں گے، لیکن اپنے دشمن کو ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ شادی میرے بیٹے کی ہے، ہم اپنے یار دوستوں کو بلائیں گے، لیکن اپنے دشمن کو ہم نظر انداز کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم دوستوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، لیکن دشمن کو بھول جائیں گے، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ میرا رب تو وہ ہے جو دوست کو بھی کھلاتا ہے، دشمن کو بھی کھلا رہا ہے، نماز پڑھے اس کو بھی دے رہا ہے، نہ پڑھے اس کو بھی دے رہا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ اس کو بھی دیتا ہے، اور جو مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے وہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ اس کی نظر میں کھانے اور پینے میں کوئی امتیاز نہیں۔ او میرے بندو، جب ہم کافروں کو دے سکتے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں دے سکتے؟ تم تو میرے قریبی بندے ہو۔ میرا رب تو وہ ہے جو دوست و دشمن نہیں، وہ سب کو دیتا ہے۔ 90 سال کے ایک بوڑھے کو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان سے اٹھا دیا تھا یہ کہہ کر کہ تو آگ کا نام لے کر کھا رہا ہے، رکھ اللہ کا نام لے۔ اس نے کہا نہیں لیں گے، آگ ہی میرا رب ہے، بھگا دیا اس کو۔ جبریل آ گئے، اے ابراہیم تم نے آج اس بوڑھے کو بلایا اور کھانا بھی نہیں کھلایا، بھگا دیا، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور کھلاؤ۔ جبریل سے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ارے وہ تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتا۔ کہا ابراہیم وہ تو 90 سال میں پوری زندگی میں کبھی اس نے اپنے رب کا نام نہیں لیا، تمہارے دسترخوان پر تو اس نے آج اللہ کا انکار کر دیا، لیکن وہ تو 90 سال سے نام نہیں لیتا، لیکن تمہارا رب 90 سال سے اس بوڑھے کو کھلاتا رہا، اس بوڑھے کو پلاتا رہا،
रोटी देता रहा, फिर तुम उस बूढ़े को दस्तरखान से कैसे भगा सकते हो? तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं है। जाओ बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। बुला के लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए और उस बूढ़े को खिलाया। कहा लो खाओ। कहा अब क्या हुआ? मैं अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। कहा मत लो, मैं आग का नाम लूंगा। लो। अरे अब क्या हुआ? अचानक कैसे बदल गए? फरमाया मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। मेरे रब ने कहा वो तो 90 साल से मेरा नाम नहीं ले रहा है, फिर भी हमने उसको खिलाया पिलाया है, फिर तुम कैसे उठा सकते हो? जब अल्लाह को एतराज नहीं तो तुम्हें कैसी ऑब्जेक्शन, तुम्हें कैसा एतराज? उस बूढ़े ने कहा आपका रब इतना मेहरबान है, फिर मुझे उस रब से जोड़ दो जिसकी रहमत का ये हाल है। मेरे भाइयों, वो बूढ़ा पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ता है, अपने रब से जुड़ता है, उसके बाद खाना खाता है, अल्लाह का नाम लेता है और खाना शुरू कर देता है। मेरे भाइयों, ये रब है जो गैरों को भी खिला रहा है, अपने दुश्मनों को भी खिला रहा है, नाफरमानों को भी खिला रहा है। जब वो खिलाने पिलाने वाला है तो हमें रोजी रोटी की इतनी फिक्र क्यों हो रही? होनी चाहिए, लेकिन इतनी फिक्र नहीं। जब 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को खिला रहा है वो, तो हमें 2-4 रोटी के लिए इतनी फिक्र क्यों? इतना उतार चढ़ाव है? क्या होगा? कल कहाँ से खाना आएगा? 1 महीने बाद हम रिटायर हो जाएंगे सरकारी नौकरी से, फिर हमारे बच्चों को कौन देखेगा? हमारी 4 बेटियां हैं, हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी? इनके लिए जहेज का इंतजाम। अरे मुआशरे में समाज के लोगों, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर इसको आपने खत्म कर दिया तो बहुत बड़ा एक जिहाद आप जीत जाओगे, बहुत बड़ा एक मार्का आप हासिल कर लोगे। क्योंकि इंसान नाजायज तरीके से जो कमा रहा है, अक्सर उसमें ऐसे हैं कि जिनको अपनी बेटियों की शादी करना है, उनको अपना फ्यूचर, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, इसलिए वो नाजायज तरीके से माल कमा रहा है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की हमदर्दी होनी चाहिए, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का दर्द होना चाहिए। आओ मैं तुम्हें वो वाकया सुनाता हूँ जो वाकया हमारे और आपके ज़मीरों को झंझोड़ देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबियों का वाकया है। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हाबी नकल करते हैं, 2 सहाबियों का कि कपड़े की दुकान है। सुनिए, आप लोगों का असल मार्केट अहमदाबाद, 2 दुकानें हैं। मान लीजिए एक आपकी भी है, मेरी भी है, और हम भी यहीं रहते हैं। मेरी भी कपड़े की और आपकी भी कपड़े की है। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं, एक कस्टमर कपड़ा खरीदने आ रहा है तो ये दुकान वाला भी कहता इधर आओ भाई, आओ हमारे पास अच्छा माल है। दूसरा भी कहता अरे भाई इधर आओ, हम तुम्हें आज अच्छा दिखाएं। होता कि नहीं होता है?